ویلکم بیک. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے معاشی تجزیہ کار ہیں اکرام خان ہوتی صاحب. ہوتی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جس طرح سے ملک میں مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے دن بدن اور یہ جو ڈالر کی قیمت اتنی اونچی جا رہی ہے اور روپے کی قدر میں بھی کمی ہو رہی ہے. اچھا اگر ہم دیکھیں تو اتنی مہنگائی ہے اور پھر حکومت جسٹیفیکیشن کیا دیتی ہے کہ پاکستان اس وقت خطے میں سب سے سستا ترین ہے. کیا عوام جو عام آدمی ہے اس کے لیے یہ جسٹیفیکیشن کافی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں بازار میں جو چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور سارا دن جو ایک تو آزاد ادارے جو ہیں نیوز کے جو اخبار ہیں اور ٹیلی ویژن ہیں ایک تو وہ بھی بتاتے رہتے ہیں. خود حکومت کی آج جو مہنگائی کی جو شرح حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کتنی ہے وہ ہے 18.58%. 18.58% کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہفتہ وار مہنگائی کی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پاکستان میں. اور یہ خود حکومت بھی اب نہیں چھپا پا رہی. اگر وہ کوئی سیاسی قسم کے بیانات دیتے ہیں تو وہ متصادم ہیں ان کے اپنے جو اسٹیٹسٹکس ڈویژن ہے شماریات ڈویژن اس کے جو اپنے فگرز وہ ریلیز کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ 23 چیزوں کی قیمتوں میں ہفتہ وار لازمی طور پر مسلسل مہنگائی بڑھ رہی ہے. اچھا کچھ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں وہ بہت کم ہیں اور کچھ چیزوں میں استحکام رہتا ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ وہ 25% ہیں. 25% کی قیمتیں میں استحکام رہتا ہے. 25 کی چیزوں کی قیمتوں میں کبھی کبھی کمی آ جاتی ہے لیکن 50% چیزیں جو ہیں وہ مسلسل ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ صورتحال تو یہ ایسی ہے. اچھا سر یہ جو ایک اور چیز ہے جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ سردیوں کے بعد جو ہے وہ جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئے گی. ہوتی صاحب ذرا اس لوجک جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی اس کو تو تھوڑا سمجھا دیں ہمیں. اچھا اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سردیوں کے بعد کوئی فصلیں ایسی آ جائیں گی یا پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی مہنگائی کم ہو جائے گی یا پھر گیس کی مہنگائی کم ہو جائے گی تو یہ تو کچھ نہیں نظر آ رہا. ہاں سردیوں کے بعد کوئی دنیا کے اکنامک سسٹم میں کوئی چینج آ رہا ہے کیا؟ اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. اگر اکنامک سسٹم میں چینج فرض کے آ بھی جائے تو پاکستان کو اس کا فائدہ کیسے ہوگا یہ بھی ان کو نہیں پتا. در حقیقت یہ دونوں باتیں جو کر رہے ہیں مہنگائی کے بارے میں کر رہے ہیں یا پھر لوگوں کو ایک نیم دلی سے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ سردیوں کے بعد حالات اچھے ہو جائیں گے تو یہ در حقیقت ٹائم گین کر رہے ہیں. یہ سیاست میں ایک ٹرم ہے ٹائم بائنگ. وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اب نہ چھیڑیں کیونکہ حالات اچھے ہونے والے. اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں ابھی بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی ہے. 4 روپے 74 پیسے جو ہے نا فی یونٹ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ دسمبر کے بل میں یہ لگ کر آئے گا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بجلی جو ہے نا اب جو بنتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بن رہی ہے اس سے جو پیٹرولیم پروڈکٹ سے جو پیٹرولیم پروڈکٹ سے بننے والی بجلی ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور وہ تو بڑھے گی. دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس زیادہ نہیں لے سکتے عوام سے تو آپ بجلی گیس اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں مہنگی کر دیں. ایک تو ڈائریکٹلی پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتیں مہنگی کر دی, دوسرا گیس کی قیمت مہنگی کر دی, گیس سے چلنے والی بجلی کی قیمت مہنگی کر دی. اور اس کے علاوہ جو بجلی کی قیمت ہے وہ ایک اور وجہ سے بھی مہنگی کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ بجلی سٹنگ ڈک ہے کہ بل آ گیا اور اس نے مہنگائی کر دی اور جب مہنگائی کی تو اس میں ساتھ ہی ٹیکس بھی اس پہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ مہنگائی اور ٹیکسیشن کا ایک معاملہ اس میں چل رہا ہے. تو یہ لہٰذا یہ حکومت کے پاس ایک آسان ذریعہ ہے اور یہ مہنگائی اس طرح کرتے رہیں گے. تو سر آگے جو اس کا منی بجٹ آ رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ایجنڈا اس حوالے سے کچھ ہے اس میں ٹیکسز بھی بہت زیادہ لگائے جائیں گے. منی بجٹ جو آ رہا ہے اس میں تو ٹیکس وہ آتا ہی ٹیکس کے لیے ہے کہ اس میں ٹیکس بڑھا دیں, اس میں ٹیکس چھوٹ ختم کی جا رہی ہے. مطلب یہ کہ آئی ایم ایف سے ہمارا کہنے کا مقصد یہ کہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئی ایم ایف نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے خرچے پورے کریں اپنے اندر سے, باہر سے قرضے لینے بند کریں اور اندر سے پورے کریں. اندر سے یہی ہے کہ بجلی گیس اور پیٹرولیم کی قیمت مہنگی کریں اور ٹیکس بڑھائیں.
ٹھیک ہے سر، نومبر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ اتنا بڑا ہے، 15 ارب ڈالر جو ہے پہلے 5 مہینوں میں 20.5 ارب ڈالر اگر دیکھتے ہیں سوری ہے، آیا اس کا بھی مہنگائی پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، اگر حکومت کو مارکیٹ سے ڈالر خرید کر اور قرضوں پر سود واپس کرنا ہو، کیونکہ اور ذریعے تو ان کے پاس بہت کم رہ گئے ہیں، ایکسپورٹ بڑی نہیں زیادہ، اور اس کے علاوہ جو فارن ورکرز جو ہیں پاکستانی وہ بھی اتنے پروسیڈز نہیں بھیج سکتے، تو ان کے پاس ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے کہ وہ مارکیٹ سے ڈالر خریدیں۔ مارکیٹ سے ڈالر خریدیں گے تو ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، لہٰذا یہ فکس میں آ گئے ہیں، پریشانی میں آ گئے ہیں، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ قرضے کم ہوں، اور قرضے کم نہیں ہوں گے تو ٹیکس بڑھیں گے، اس کے ساتھ بجلی، گیس اور پیٹرولیم کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ اچھا ہوتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایکسپورٹ جو ہے ہماری یہ بیلنس کیوں نہیں کر سکی؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس ایک نعرہ بازی تو علیحدہ بات ہے کہ حکومتیں کرتی رہتی ہیں، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایکسپورٹیبل سرپلس۔ آپ کے پاس دنیا کو دینے کے لیے ہے کیا؟ آپ کے ہاں گیس، پیٹرولیم اور بجلی مہنگی ہے، جب آپ پروڈکٹس بنائیں گے اس کی تو وہ مہنگی ہوں گی اور وہ بکیں گی نہیں عالمی منڈی میں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن نہیں کی، جب ڈائیورسفیکیشن نہیں کی یعنی نئی چیزیں ایکسپورٹ آئٹمز نہیں بنائیں تو آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے، آپ کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر دیکھیں اتنا قرضہ جو ہم اب لے رہے ہیں، سالانہ ہمیں 30 ارب ڈالر کی ضرورت ہے قرضوں کی ادائیگی، اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کی مد میں، سر یہ جا کہاں پہ رہا ہے قرضہ؟ کوئی بڑے پروجیکٹ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جی، یہی ایک گزشتہ حکومت اور اس حکومت میں فرق ہے کہ وہ جو قرضے لے رہی تھی وہ لگا رہی تھی ایسے پروجیکٹس میں، مثلا بجلی کے اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس، تو وہاں پہ لگا رہی تھی تو اس کے ڈیویڈنڈز بھی اب آ رہے ہیں کہ بجلی زیادہ بک رہی ہے اور حکومت کو پیسے مل رہے ہیں، اور جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اس کا والیوم بڑھ گیا ہے، لہٰذا اس میں سے بھی ٹیکس بھی آ رہے ہیں، اس میں پیٹرول بھی زیادہ بک رہا ہے، مارکیٹ بھی گرم ہے۔ لیکن جو یہ قرضے لے رہے ہیں وہ قرضے صرف سود کی ادائیگی کے لیے لے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ امپورٹس کے لیے لے رہے ہیں، لہٰذا اور امپورٹ بڑھتی ہیں تو اس سے بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو ٹیکس تو مل رہے ہیں لیکن مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے۔ اچھا ہوتی صاحب، یہ شرح سود جو ہے 1.75 بیسس جو پوائنٹ بڑھ چکا ہے، آیا سرمایہ کاری میں اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کمی کے پیچھے یہ ریزن ہے؟ اور کیا اسٹیٹ بینک اس کو بیلنس کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر سکتا تھا؟ اس کا بھی تو کوئی کردار تھا نا۔ جی دیکھیں، یہ جو جہاں بھی آپ ریٹ آف انٹرسٹ بڑھائیں گے تو ریٹ آف انٹرسٹ دو قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جو حکومت کے بانڈز خریدتے ہیں، حکومت کے جو دیگر جو سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں وہ خریدتے ہیں تو ان کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سرمایہ کاری بہت کم کرتے ہیں، جو بانڈز میں کرتے ہیں وہ تو لہٰذا وہ گڈز میں اور سروسز میں تو نہیں کر رہے ہوتے، جو گڈز اور سروسز میں کر رہے ہیں۔ ایک تو پاکستان کا جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کو ایمرجنگ سٹاک ایکسچینج سے درجہ گھٹا کر نیچے کر دیا گیا ہے، اور فرنٹیئر سٹیٹس دے دیا گیا ہے کہ یہ فرنٹیئر سٹاک ایکسچینج ہے، لہٰذا باہر سے نہیں آ رہے، اور اندر کے ہیں وہ سٹاک ایکسچینج میں بہت کم کر رہے ہیں، لہٰذا سٹاک ایکسچینج بہت سلو ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈسٹری میں اور سروسز میں جو وہ ہے سرمایہ کاری وہ سلو ہو گئی ہے۔ کمرشل میں سرمایہ کاری تو بڑھی کچھ عرصہ، لیکن اس کے بعد چونکہ انکمز نہیں بڑھی، مال نہیں بک رہا، لہٰذا اس میں بھی جو ہے انویسٹمنٹ کم ہو گئی۔ ٹھیک ہے ہوتی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ کے ٹائم اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ پامان۔ السلام علیکم، میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں ایک طرف جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں، تو یہی سیاسی جماعتیں دوسری طرف جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی مکمل طور پہ خلاف ورزی کری ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عارف علوی جو خیبر پختونخوا آئے تھے، وہ پرائیویٹ کالج میں ایک تقریب سے انہوں نے خطاب کیا تھا، پھر پرائم منسٹر بھی آئے، خیبر پختونخوا میں وزراء جتنے ہیں وہ ان تمام ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کریں، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے،
ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ گئی, روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے. اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے. مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور ممبر کے پی بار کونسل کے ہیں نور عالم خان صاحب. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو. اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے پروگرام میں آج موجود ہے اور جو لوکل باڈیز الیکشن ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہاں سر, اگر ہم اس وقت دیکھیں اور خاص طور پہ اگر ہم لوگ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اس سلوگن کے ساتھ آئے تھے کہ قانون سب کے لیے برابر اور پھر امپلیمنٹ بھی اسی طرح ایکول ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں تمام جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں. ایک طرف تو وہ تیاریاں اور گیما گیمی سب کچھ چل رہی ہے, تو دوسری طرف یہ جو ضابطۂ اخلاق کی جو خلاف ورزی ہے وہ بھی مسلسل ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو صدر عارف الوی کی طرف سے ہوئی جو وہ خیبر پختونخوا ہے, پھر یہاں پہ جو کالج ہے پشاور کے ایک پرائیویٹ وہاں وزٹ کیا, تقریب سے خطاب کیا, پھر پرائم منسٹر, پھر ہم لوگ خیبر پختونخوا کے جو صوبائی وزراء ہیں وہ بھی مسلسل اسی طرح کر رہے ہیں. اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہ یہ الیکشن کے جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کو فیئر اور شفاف الیکشن بنانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی مشینری عوام کو جو ہے گمراہ نہ کر سکے اور وہ جو ہے اپنی رائے دہی ایک اس طریقے سے دے تاکہ وہ ملک کے حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق کسی بھی امیدوار کا چناؤ کر سکے. لیکن یہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ اب اگر یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جب حکومت میں نہیں تھی تو ان کا یہ نعرہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا چاہیے اور 4 حلقوں کو کی ری پولنگ ہونی چاہیے یا اس کے وہ ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. یہ سلوگن تھا ان کا. اب آج ان کی حکومت ہے اور اس ادارے کو یہ آزاد نہیں ہونے دیتے ہیں اور اس کو یرغمال بنایا ہوا اور ربڑ سٹیمپ بنایا ہوا ہے. اب اس وقت جب اس زمانے میں کسی جگہ پر الیکشن بائی الیکشن ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ وہاں پر وزراء کا جانا یا فنڈ ریلیز کرنا جو ہے یہ دانلی کے زمرے میں آتے ہیں. آج وہی پری پولنگ دانلی جو ہے یہاں پر خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. ہم جو ہے جواب دہ کون ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی بھی پارٹی حکومت میں ہوتی چاہے XYZ ہوتی لیکن اگر وہ قانون کے اوپر عمل نہ کرتی تو بحیثیت قانون دان ہمارا یہی سٹانس ہوتا کہ یہ پری پول ریگنگ ہے. اب اس میں سے جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو صدر صاحب جو ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کا آنا, پھر چیف منسٹر وہ پورے جو ہے جب منسٹر تھے اور چیف منسٹر تھے پشاور کا وزٹ اس نے نہیں کیا, عوامی گیدرنگ میں شامل نہیں ہوئے. فرسٹ ٹائم پر جو ہے انہوں نے دلزاک روڈ کے اوپر انہوں نے جو ہے یہ الیکشن سے پہلے جو ہے پبلک گیدرنگ میں حصہ لیا. یہ چیز پرائم منسٹر کا آنا اس کو باقاعدہ نوٹس ملے ہوئے. اس کے علاوہ اپوزیشن کی ایک پارٹی جن کی حکومت سندھ میں ان کا یہاں پر آنا حکومتی عہدے کے ساتھ, یہ تمام چیزیں کیونکہ اس حکومت کا بنیادی سلوگن کیا تھا وہ یہ تھا کہ قانون امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اب اس چیز کو جو انہوں نے ختم کر دیا. اب ایک بندہ جو ہے اگر آپ نے پورے 3 سال میں کوئی کام نہیں کیا, قانون یہ تھا کہ بلدیاتی الیکشن ٹائم پر ہونے چاہیے وہ آپ نے نہیں کرائے. اب جو ہے سپریم کورٹ میں چلے گئے اور 2 ان کے درخواست تھے. ایک درخواست یہ تھی کہ اس الیکشن کو جو ہے ملتوی کیا جائے. نمبر 2 اس میں یہ تھا کہ جی اس پٹیشن کے ذریعے جو الیکشن ہے اس کو غیر جماعتی بنیادوں پر کرایا جائے. دونوں جو ہے اس کی وہ بات نہیں مانی گئی. اب انہوں نے جو ہے پری پول ریگنگ شروع کی ہے. یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف کہہ رہا ہوں بلکہ یہ اس موجودہ حکومت چاہے کسی پارٹی کی بھی ہو وہی رسپانسیبل ہے اور اسی نے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ الیکشن کروانا ہے. اب یہ الیکشن جو ہے جوڈیشری کی بجائے انہوں نے الیکشن دیا ہوا ہے
असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को दिया हुआ है, जिससे पता चलता है कि इलेक्शन फेयर नहीं होगा। नंबर 2, वज़ीर आज़म का आना, जबकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है इस कानून के तहत, ये कि 1917 में ये 2017 में बना हुआ है, 233 और 34 दफात के मुताबिक जब भी इलेक्शन का ऐलान होगा तो ना कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, इससे जो है रैगिंग होती है, ना कोई जो है फंड रिलीज होगा, ना डेवलपमेंटल काम होंगे, ना जो है कोई हुकूमती मशीनरी जो है वहां पर यूटिलाइज करके अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकेगा। उसके बावजूद उसको नोटिस दे दिया गया, नोटिस के बावजूद उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, और तमाम ये चीजें जो है ये साबित कर रही है कि हुकूमत जो है बल्दियाती इलेक्शन में प्री पोल रैगिंग में मुलविस होती जा रही है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मजबूर इदारा बना हुआ है। जो लोग कहते थे कि इसको आजाद इदारा बना दे, अब इसी इदारे को जो है उसको जो है एक मातहत इदारा बनाकर वज़ीर आज़म उसके नोटिस का परवाह ही नहीं करता है। सर, आप क्या समझते हैं, हमारे कानून बहुत कमजोर है क्या? नहीं, कानून कमजोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में लोग जो है इस तरह करते हैं कि जो कानून हाथ में लेते हैं या कानून को तोड़ते हैं उसको स्टेटस सिंबल तस्वर किया जाता है कि वो बड़ा अच्छा काम उसने किया हुआ है, और इसके ऊपर फखर लोगों के सामने करता है कि मैंने कानून को तोड़ा है। जो रेड सिग्नल के ऊपर जो है वो किसी भी चौक को क्रॉस करता है तो नदामत की बजाय वो फखर महसूस करता है कि मैं वीआईपी हूं। ये वीआईपी कल्चर का हिस्सा है कि कानून को हाथ में लेना या कानून को तोड़ना जो है, ये जो है हुकूमत जो है हर एक काम में ये चीज वो करती है। अब चाहिए ये था कि इलेक्शन कमीशन जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसके अंडर है? वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मां सिवाय जो है वो एक नोटिस भेजा हुआ है, क्योंकि हुकूमत इलेक्शन कौन करवा रहा है? इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मजबूर किया कि आप लोग जो है वो इलेक्शन करवाएं। कौन कर रहा है? जो है इलेक्शन कमीशन एक इदारा कर रहा है। किसके जरिए करवाया जा रहा है? हुकूमत कर रहा है, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के जरिए। तो इस वक्त जो है ये कि मुल्क में जो है जो इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अवाम लोकल सतह पर अपने नुमाइंदों को जो है मुंतखब कर सके, लेकिन जब इस तरह होगा तो इस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसके ऊपर लोग जो है उनके वादों के ऊपर, उनके कॉल और फेल के ऊपर जो है लोग यकीन नहीं करेंगे, और वो सोचेंगे कि ये इलेक्शन के लिए तो नारे लगाते हैं, लेकिन जब इनके पास खुद जो है बागडोर इनके हाथ में आ जाती है तो इनको कानून में हाथ में लेने और कानून को तोड़ने के लिए जो है ये वीआईपी कल्चर को बरकरार रखते हैं, जिससे अवाम में जो है एक मायूसी और नाउमीदी की फिजा पैदा होगी, और लोग जो है इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे। लोग जो है वो वोट जो एक मुकद्दस अमानत है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जिस तरह पहले हमें जो है वो वरगलाया गया है और कोई डेवलपमेंटल काम नहीं किया गया, इसी तरीके से ये तो हमारे पॉलिटिकल कल्चर को मजबूत होने के लिए बाद स्ट्रांग स्टेप लेने होंगे, और उस स्ट्रांग स्टेप में ये है कि अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, प्री पोल रैगिंग जो है चाहे कोई भी हुकूमत हो, ये अगर किसी और पार्टी की भी हुकूमत होती, अच्छा तनकीद किसके ऊपर हो सकती है? हम तनकीद इस वक्त जिसके हाथ में कुछ नहीं है, अपोजिशन की पार्टी है या वो पार्लियामेंट में नहीं, तो उसके ऊपर आप
تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ کرنے والے جو ہے وہ حکومت وہ ہوتے ہیں. بعض لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ نہیں جی فلانی پارٹی نے اپنے دور میں یہ کیا ہے. جب ان لوگوں نے یہ کیا تھا تو ہم جیسے لوگوں نے اس کے خلاف بات کی تھی. ہم کسی کو جو بھی حکومتی مشینری ہوگی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے, ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک یہ دوسرا ابھی آپ نے اداروں کی بھی بات کی کہ ادارے جو ہے وہ اس کی کمزوری کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا, جو ادارے اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں دن بدن؟ یہ جو ہے اس ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو ہے اس اداروں کی ناکامی کے ذمہ وار ہیں. ان کی وجہ مین کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح موجودہ حکومت نے جو ہے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے منفرد نعرے تو لگائے تھے, سلوگن تو دیے تھے, لیکن اب اس کے پاس موقع آیا تو بجائے کہ اپنے پرفارمنس اپنے اصولوں کے اوپر یہ ووٹ لیتے, انہوں نے کیا کر دیا کہ جو رہے سہے وہ ادارے تھے ان کو بھی کمزور کر دیا. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ہمارے اداروں کے خلاف جو ہے کرپشن کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور ان کو نمبر 1 اور نمبر 2 کا نام دیا جا رہا ہے. یہ کیوں؟ یہ جو ہے ہمارے پولیٹیشین جو ہے ان اداروں کو اس وقت کوئی بھی ادارہ ماں سوائے فوج کے وہ جو ہے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے جوڈیشری کو جو ہے پولیٹیکل لوگ جو ہے اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. جس طرح پاناما کا جو ہے کیس تھا, اب اس میں جو ہے حکومت نے کہا تھا کہ ہم کمیشن نہیں بنا رہے, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نہیں بناتے, حکومت بنا لے, لیکن بعد میں وہ کیس جو ہے سیاسی لوگوں جو ہے وہ لے کر آ گئے اور ایک پولیٹیکل کیس تھا جس کی وجہ سے جوڈیشری کو کافی نقصان پہنچا اور اس کے اوپر مختلف جو ہے رائٹر اور سوچنے والے اور باشعور لوگوں نے جو ہے آبجیکشن کر دیا کہ یہ جو ہے اب عدالتیں جو ہے بجائے کہ روٹین کے کیسز کریں وہ جو ہے پولیٹیکل کیسز میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس وقت 2 ادارے تھے, ایک فوج تھا اور ایک جوڈیشری تھی جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد تھا, لیکن فوج تو وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جوڈیشری کو جو ہے پولیٹیشین نے خراب کر دیا. اب پولیٹیشین کو چاہیے کہ پولیٹیکل کلچر ڈیولپ کرے, پارلیمنٹ کو مضبوط بنائے, آئین کو پاورفل بنائے, رول آف لا کو جو ہے سپرمیسی دی جائے. تو یہ پولیٹیشین اگر یہ کام کریں گے تو آنے والے کل میں اگر یہ اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے تو قانون ہوگا. اب ہمارے ساتھ ہمسایہ ممالک میں دیکھیں وہاں پر ادارے مضبوط ہیں اور ادارے مضبوط ہیں تو وہاں پر فوج ہم سے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے فوج جو ہے نہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ پولیٹیکل اس میں انٹرفیئرنس کر سکتی ہے اور نہ ہی انڈیا میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو شیئر سننے والوں کے لیے جو ہے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف انڈیا جو ہے انہوں نے جو ہے ملاقات کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کی چیف جسٹس آف انڈیا کو کہ میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آ جائیں. جب وہ چلا گیا تو 15 منٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ جو ہے اناؤنس کرنا ہے, 15 منٹ اس کو انتظار کرنا پڑا. جب کرنا پڑا تو وہ احتجاجاً جو ہے وہ واپس ہو گیا. جب واپس ہو گیا تو اس نے انڈیا کے پریزیڈنٹ کو ایک لیٹر لکھا. اب یہاں پر رول آف لا کو دیکھیں, انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ میں اتنے بڑے فوج کا سربراہ ہوں اور چیف جسٹس سے میں نے ٹائم لیا تھا لیکن مجھے 15 منٹ جو ہے اس نے لیٹ کروا دیا. میرا ٹائم بھی بہت زیادہ قیمتی ہے وہ. اب یہاں پر جو ہے فوج کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے صدر اور وزیر اعظم کو گھر بھجواتا ہے, پورے پارلیمنٹ کو جو ہے فارغ کرتا ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے پریزیڈنٹ کیا کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے پروفیشنلی مس کنڈکٹ کی وجہ سے جو ہے آپ کو جو ہے نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ نے چیف جسٹس سے ملاقات
کے لیے جو ہے میرے نوٹس میں لے کر نہیں آئے تھے, کیونکہ میں آپ کا کمانڈر ہوں, ان چیف ہوں, میرے نوٹس میں آپ لے کر نہیں آئے. دوسرا, اپنے درخواست میں آپ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ میں کس لیے اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. ان 2 پوائنٹس کے اوپر اس کے اوپر مس کنڈکٹ کی بنیاد کے اوپر اس کو فارغ کر دیا. پورے انڈیا میں کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی کہ ہمارے چیف کو کیوں فارغ کر دیا گیا, اور وہ گھر چلا گیا. اس کو رول آف لا کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے دوسری رائے نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو بنگلہ دیش کا مثال دے دیتا ہوں. اسی طریقے سے ایک افغانستان جس میں جو ہے گزشتہ 30 سالوں سے جو ہے سٹیبل حکومت نہیں آئی, مثال آپ کے سامنے. لہذا جب تک رول آف لا نہیں ہوگی, اس کی سپرمیسی نہیں ہوگی, اور لوگ جو ہے قانون کو اپنے لیے استعمال کریں گے, تو وہاں پر پولیٹیکل کلچر جو ہے اس کے اوپر ڈکٹیٹر آئیں گے, اور ساری زندگی جو ہے لوگ ڈکٹیٹر جو ہے ان کو برداشت کریں گے. اور وہ جو ہے جب آئیں گے تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوکل باڈیز کے الیکشن کرتے ہیں. تو یہ ساری غلطی کس کی ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے. کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اگر ملک اور قوم کے لیے اچھے اچھے فیصلے کریں گے, رول آف لا کو جو ہے بنیاد بنا کر اس کے اوپر چلیں گے, تو ہر ایک بندہ, اب دیکھیں باہر کے ممالکوں میں کسی پولیس والے کے پاس کلشنکوپ یا رائفل نہیں ہوتا ہے, لیکن وہاں پر رول آف لا ہے, کوئی ٹریفک وائلیشن نہیں ہوتی ہے. ہم یہاں پر ٹریفک والے کو بھی کلشنکوپ دیتے ہیں کہ آپ کلشنکوپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ جو ہے غلط ہوا ہے. اب ایک جو ہے ڈی خان سے MNA صاحب ہے, اور اس کا بھائی جو ہے منسٹر ہے, اس کا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے, اور سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے, وہ منسٹر صاحب جو ہے, وہ پبلکلی جو ہے ایک سلوگن دیتا ہے کہ ہم حکومتی ادارے جو ہے وہ ہمارے انڈر کام کریں گے, کیونکہ ہمارا بھائی بھی اس طرح ہے, اور دھمکی آمیز جو ہے تقریر کرتا ہے. اس کے اوپر دیکھیں حکومت کو چاہیے کہ اس کو, اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو بے بس ہے, ان کو بے بس بنا دیا گیا, لیکن رول آف لا ہوگا تو وزیر اعظم جو ہے اسٹینڈ لے گا. نور عالم خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت بلدیاتی الیکشن جو ہے انتخابات وہ کروانے میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کہ الیکشن جو ہے پہلے اس کی کوشش تھی کہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہو. اب جو پری پول ریگنگ ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بڑی سیٹوں ہیں اس کے اوپر 60% جو ہے PTI کے بندے آئیں گے, اور 40% جو ہے باقی جو تمام پارٹیاں ان کو دلائیں گے, اور نیچے سیٹوں کے اوپر تمام لوکل پارٹیز جو ہے وہ ہوں گے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ووٹ کا تقدس نہیں ہے, عوام کو کی اہمیت نہیں ہے, یہ پری پول ریگنگ ہے. ٹھیک ہے نور عالم خان صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس.